اگلا سوال یہ ہے کہ نماز وطر، نماز تراویح، قیام اللیل، تحیۃ المسجد کے تحیۃ الوضو کے نوافل اور منت کے نوافل، یہ تمام نوافل کیا قیامت کے روز انسان کے فرض کی کمی کی صورت میں اللہ تعالیٰ ایڈجسٹ کریں گے فرض کے متبادل؟ منت کے علاوہ سارے ہو جائیں گے، کیونکہ منت والے تو آپ پہ واجب تھے، وہ آپ نے پوری کرنی تھی. باقی جتنے ہیں وہ آپ ایکسٹرا کر رہے ہیں. کوئی اللہ کے ساتھ آپ نے کمٹمنٹ نہیں کی، چاہے وہ تحیۃ المسجد ہو، تحیۃ الوضو ہو، وطر ہو، قیام اللیل ہو، تراویح ہو، یہ سب اوبلیگیٹری نہیں تھے. ابو داؤد میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا قیامت والے دن جب کسی کے فرض میں کوتاہی نکلے گی، اللہ فرمائے گا میرے بندے کے اگر نوافل ہیں تو اس کو اس کے ایک منٹ توڑ دو. اور یہ یاد رکھیے گا احادیث میں صرف دو ہی ٹرم ہیں، فرض نماز اور نفلی نماز. یہ سنت مؤکدہ، وطر، یہ ساری ٹرمز وطر کی تو چلے حدیث میں ملتی ہے، وہ بھی نفلی عبادت ہے. مولا علی علیہ السلام کا قول ہے المصنف ابن ابی شیبہ میں کہ وطر سنت ہے، سنت ہے، سنت ہے، لیکن مت چھوڑو. فجر کی 2 سنتیں اور عشاء کے وطر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھے ہیں سفر میں بھی، اور عام حالت میں یہ سب کی سب نفلی عبادات ہیں. نفل عربی میں کہتے ہیں اضافی نماز کو. اس لیے آپ دیکھیں جو جماعت المسلمین والے ہیں نا، ان سے اگر آپ پوچھیں نا کہ ظہر کی نماز، وہ کہیں گے ظہر سے پہلے 4 نفل، ظہر کے 4 فرض، پھر 2 نفل، پھر 2 نفل. وہ سنت کا نام ہی نہیں لیتے. وہ کہتے ہیں یہ تو فقہاء نے ٹرم ڈیوائز کی ہیں، احادیث میں تو یہ نوافل ہے. اور واقعی بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام 4 نوافل جو ہیں وہ ظہر سے پہلے پڑھتے تھے، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد، 2 فجر سے پہلے. 12 رکھتے ہیں، اور فرماتے تھے کہ جو یہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں محل دے گا. تو یہ 12 رکھتے فضیلت والی ہے. میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ ہے باغیوں کو، بے نمازیوں کو نمازی بنانے والی ویڈیو، اس میں میں نے یہ ساری چیزیں کھول کے بیان کی. کیوں جی جماعت المسلمین والے نفل ہی کہتے ہیں نا، بلکہ وہ تو اس کو بدعت سمجھتے ہیں. اگر کوئی سنت مؤکدہ کہہ دے، وہ کہتے ہیں نہیں، یہ کہتے ہیں نا سنت عمل کو کہتے ہیں. ہاں سنت عمل کو کہتے ہیں. ہاں یہ بات ٹھیک ہے. ہاں تو